ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نماز روزے حج رکھنے والے کیا مسلمان، کیا مسلمانوں میں یہ شرک پایا جاتا ہے؟ ہاں ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع انتہائی اہم ترین اور ایک مسلمان کے لیے سنگین موضوع ہے۔ اس موضوع کو نہیں سمجھا تو اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ وہ ہے شرک اکبر۔ جیسے توحید یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، اس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کے بعد سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے، اور شرک اکبر وہ خطرناک کینسر ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد اس آدمی کے لیے قیامت کے دن نجات ممکن ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ وہ اللہ کے شان میں غیر اللہ کو برابر کر کے اللہ کے گستاخ، اللہ کے نافرمان، اللہ کے شان میں بے حرمتی کرنے والا انسان ہے، اللہ نے اس کو کبھی معافی نہیں فرماتا۔ اسی لیے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا ہے، دعوت ہے اپنے بیٹوں کے، رب نے قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ احادیث مطہرہ میں ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ یہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ جس رب نے تجھے تخلیق کیا ہے اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے شرک اکبر کے بارے میں فرمایا وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ ذرہ بھی یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی شرک نہیں کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسی کی بندگی کے لیے، تو اس بندگی کے ساتھ ہم نے اللہ کے خالص عبادت، اس کی عبادت کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کو شریک کر دے تو یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہے اکبر الکبائر الاشراک باللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6871 ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے۔ اب یہ سنگین مسئلہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نماز روزے حج رکھنے والے کیا مسلمان، کیا مسلمانوں میں یہ شرک پایا جاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ مسلمانوں میں بھی یہ شرک ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 106 ہے سورہ یوسف، ارشاد باری تعالیٰ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر لانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد ہی تو جہالت میں مبتلا ہو کر انسان شرک کرتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑی ایک تعداد اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جہالت ہے، پتہ ہی نہیں، اللہ کی شان تقدس کا معلوم نہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی حدیث 2219 ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم اس وقت نہیں ہوں گے حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاوثان،
کہ قیامت سے پہلے میں ہمارے یہ مسلمانوں کے جو قبائل ہیں، قبائل من امتی، امت اسلامیہ کے کچھ قبائلی لوگ، دور دراز کے گنوار لوگ، وہ مشرکین سے جا کے ملے گا اور وہ مشرک بن جائیں گے، اور حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو بت پرستی بھی کریں گے۔ اور یہ تقریباً آل سعود کے آنے سے پہلے ترکیوں کے دور کے بعد یہ عرب کے بعض قبائل میں باقاعدہ بت پرستی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قسم کے کینسر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہ جانیں کہ کہیں ہم سے بھی لا علمی میں شرک تو نہیں ہو رہا، اور شرک کے جو اقسام ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔